اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو سیکریٹس آف سامیہ۔ ناظرین، آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ نے تھمبنیل بھی دیکھ لیا ہوگا کہ میں کس بات پہ گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایکچولی ون آف مائی فرینڈ شی آسک می اباؤٹ عمران خان، کہ ان کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہتی ہیں، کیا فیوچر ہے عمران خان کا، آپ کی نیمرولوجی میں عمران خان صاحب کو آپ کہاں دیکھ رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 5 اکتوبر 1952۔ تو اس حساب سے اگر ان کا برتھ چارٹ دیکھیں تو ان کے پاس 3 دفعہ 5 ہے۔ 5 کا مطلب ہوتا ہے بہت جلدی۔ 5 ایک مرکری کا نمبر ہے، اور مرکری جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پارے کے اندر کہ وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ ادھر ادھر مطلب ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے۔ تو جب 5 ایک دفعہ آتا ہے، جب 5 ایک دفعہ آتا ہے ہماری کسی گرڈ میں، تو بہت ہی اسٹیبلٹی ہوتی ہے، بہت بیلنس ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ زیادہ آ جائے تو وہ بیلنس جو ہے وہ ان بیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی کیفیت ہے کہ وہ ان کا جذبات زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں وہ، اور یا پھر ان کے اندر سٹبننس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے کام خراب ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں نیورولوجی میں کہ آپ کا پرسنل ایئر کیا چل رہا ہے۔ انفارچونیٹلی خان صاحب کا جو پرسنل ایئر ہے وہ 4 چل رہا ہے، اور جب بھی کسی بھی انسان کے نیورولوجی چارٹ کے اندر جب آپ دیکھیں گے کہ 4 آتا ہے، میرا بھی 4 آیا تھا، پرسنل ایئر 4 1 سال پہلے، تو مجھے بھی بہت ساری چیزوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن جب آپ کو ریمیڈیز کا پتہ ہوتا ہے تو آپ بہت ایزی وے میں جو ہے وہ اس ایئر کو، جو اینمی ایئر ہوتا ہے، اس سے آپ بچ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو جو پرسنل ایئر 4 ہے وہ بہت ہارڈ ٹائم دے کے جاتا ہے بندے کو۔ کسی کے لیے وہ شاید ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، کسی کے لیے فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، کسی کے لیے ڈپریشن ہو سکتا ہے، کسی کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا ہارڈ ٹائم، ڈیلیز ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی کام کے لیے اٹکے ہوئے ہیں لیکن وہ کام ڈیلے ہو رہا ہے، اور ریلیشن شپ ایشوز بھی ہوتے ہیں پرسنل ایئر 4 پہ، کہ خواہ مخواہ لوگ آپ کے دشمنی نکالتے ہیں، خواہ مخواہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، اور آپ ایک اکیلے پن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ لونلینس جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو وہی خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کی جماعت کے لوگ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نومبر تک خان صاحب کا اگر یہ ڈٹے رہے، جیسے ایک اور چینل پہ میں نے بہت 1 سال پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ عامر لیاقت صاحب کا جو پرسنل ایئر تھا ان کے لیے وہ ٹھیک نہیں تھا ان کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ یہ سال بھاری پڑے گا، اور عامر لیاقت صاحب کے لیے بہت ہی بدنامی کا باعث بھی بنا، اور ان کی ڈیتھ بھی ایک بڑی مسٹیریس قسم کی ڈیتھ واقع ہوئی اس پرسنل ایئر پہ۔ ان کے اچھا نہیں تھا، وہ اینمی نمبر پہ تھا۔ اسی طریقے سے خان صاحب کا جو ہے یہ پرسنل ایئر نومبر تک بہت ٹف ٹائم دینے والا ہے۔ اگر نومبر کو یہ کراس کر لیتے ہیں تو ٹف ٹائم تو دے گا فروری 5 تک، لیکن اگر نومبر کو کراس کر لیتے ہیں یہ، تو پھر تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا کم ان کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ ان کو زندگی دے۔ اگر یہ نومبر کے بعد مطلب یہ حیات ہیں تو 5 فروری کے بعد ان کا پرسنل ایئر آ رہا ہے 5، اور چونکہ خان صاحب کی ڈیٹ آف برتھ بھی 5 ہے، 5 پرسنالٹی ہیں، مرکری سے رول ہوتے ہیں، تو 5 نمبر جو ہے پھر اس کے بعد خان صاحب کے 3 سال بہت اچھے ہو جائیں گے۔ آنے والا سال یعنی 2024 خان صاحب کے لیے پھر ایک کامیابی بھرا سال ہوگا۔ یہ سال نومبر تک بہت ٹف ہے، اور نومبر کراس کر لیا، اگر اس کو برداشت کر لیا اور اس کو کراس کر لیا، اور کسی قسم کا کوئی بڑا بلنڈر نہ ہوا، تو 5 فروری تک تھوڑا سا صبر کر کے اگر انہوں نے گزار لیا، تو 5 فروری کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب کے حق میں جو ہے وہ تمام چیزیں ہوتی جائیں گی۔ اور یہ ہے نیمرولوجی، یہ ہے ایک سیکرٹ جو ہے اکلٹ سائنس کی، جو کہ ہم اپنے کیلکولیشن میں دیکھتے ہیں۔ تو خان صاحب کے ساتھ جو ان کی جو میرج لائف اگر آپ دیکھیں تو نہ پہلی میرج ان کی سکسیزفل ہوئی، نہ دوسری، اور تیسری بھی تھوڑی خطرے میں لگ رہی ہے اس وقت۔ تو اس لیے کہ خان صاحب کے پاس، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ریپیٹڈ 5 نمبر ریپیٹڈ 3 ٹائمس ہیں، جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کی شادی جو ہے وہ زیادہ عرصے چل نہیں پاتی۔ جب ریپیٹڈ ٹائم آپ کے پاس کوئی بھی نمبر آتا ہے، 4 دفعہ 7 آ جائے، 3 دفعہ 7 آ جائے، جیسے خان صاحب کی 5 نمبر جو ہے وہ 3 دفعہ آ رہا ہے، تو وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اور نمبر 1، بہت سارے لوگوں کے پاس نمبر 1 بہت زیادہ آتا ہے، تو ان کے اندر ایگو بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب 7 آتا ہے 3 ٹائم یا 4 ٹائم، تو کیا ہوتا ہے، وہ بندہ کنفیوز زیادہ ہوتا ہے، شک اس کے اندر بڑھ جاتا ہے، وہ لوگوں پہ یقین نہیں کرتا، جو اچھے مخلص لوگ ہیں انہیں کو بھگا دے گا، اور منافق ترین میٹھی زبان، تو منافق اور جو جھوٹ سے بھرے ہوئے لوگ ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک
چہرے پہ ماسک چڑھایا ہوا ہوگا مٹھاس کا اور محبت کا اور دعووں کا اور پیار کا، تو ان کی باتوں میں وہ آ جائیں گے، اور کچھ ٹائم بعد پھر وہ جب ان کو دھوکہ ملتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ جن لوگوں کے پاس 7 ریپیٹ ہوتا ہے ان کو بہت دھوکے لائف میں اسی لیے ملتے ہیں، کیونکہ دھوکہ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ آپ میٹھے اور چاپلوس لوگوں کو اپنا سمجھتے ہیں، اور جو آپ کے مخلص ہوتے ہیں، مخلص انسان سچا ہوتا ہے، وہ سیدھی بات اور کھری بات کہنے والا ہوتا ہے، تو اس کو آپ اچھا نہیں سمجھتے. تو وہ لوگوں کی جو لسٹ ہے نا، گڈ پرسن جو آپ کی لسٹ کے اندر ہے وہ تو آپ مائنس کر دیتے ہیں، اور جو چاپلوس اور منافق اور دعوے کرنے والے لوگوں کو آپ ان کر دیتے ہیں. پھر آپ آگے چل کے جب آپ کو دھوکہ ملتا ہے تو آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ اوہو میں نے تو غلط بندے پہ ٹرسٹ کیا. تو یہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو خان صاحب کا مستقبل 2024 ڈیسائیڈ کرے گا، کیونکہ یہ سال تو 5 فروری تک آنے والا، 2024 کے 5 فروری تک بہت ٹف ٹائم دینے والا ہے. خان صاحب کو توڑ کے رکھنے والا ہے اور اکیلا کرنے والا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب میں ان کی گرڈ دیکھ رہی تھی تو خان صاحب کا جو اورا ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے. شاید ہو سکتا ہے وہ میڈیٹیشن کرتے ہوں، اور انٹیوشن پاور بہت تیز ہے ان کی. اور جب ان کے سامنے کوئی بیٹھتا ہے نا تو وہ بہت ہی کنفیوز ہو جاتا ہے. جس طرح آپ نے ایک ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا، قاسم علی شاہ صاحب کو میں کافی دیکھتی ہوں اور ان کی باتوں کو سنتی ہوں، اور بہت پازیٹیو بات کرتے ہیں. لیکن خان صاحب کے سامنے وہ بہت کنفیوز تھے، تو جس کا اورا بڑا مضبوط ہوتا ہے ان کے سامنے لوگ جو ہیں، اچھے سے اچھے لوگ بھی جو ہے وہ کنفیوز ہو سکتے ہیں. ایسا اورا ہے ان کا. میرے خیال سے وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، میں جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں. تو یہ تھی جی آج کی پریڈکشن، اور اللہ بہتر کرے اس ملک کے لیے. پلیز دعا کریں اس پاکستان کے لیے کہ ہمارا پاکستان جو میرے خیال سے 10ویں صدی کا ہو گیا ہے، تو اللہ پاک اس پہ کرم کرے اور اللہ ترقی دے ہمارے ملک کو، اور ہم پہ اللہ پاک اپنا احسان رکھے. ہمیں یہ ملک دیا، ہمیں آزادی دی، تو کسی کا غلام نہ بنائے اللہ پاک. اور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. بہت محنت سے بنائی جاتی ہے ویڈیو، تو آپ کا لائک جو ہے وہ مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.